پیشتر کہ ہم آپ ہی کے کلام کی جانب بڑھیں. ایک درخواست اور کروں گا کہ کوئی بھی ایک شعر یا کوئی ایسا قطعہ یا کوئی رباعی یا کچھ بھی جو آپ کسی دوسرے شاعر کا پسند کرتے ہیں. وہ دو شعر ہیں احمد مشتاق صاحب کسی دوسرے شاعر کے. جی احمد مشتاق صاحب کے ہیں. سنیے جی بالکل توجہ سے. کون خواب میں چھو کر چلا گیا میرے لب. اچھا. یہ کون خواب میں چھو کر چلا گیا میرے لب. پکارتا ہوں تو دیتے نہیں صدا میرے لب. یہ اور بات کسی کے لبوں تلک نہ گئے وگرنہ پاس سے گزرے ہیں بارہا میرے لب. کیا بات ہے کیا بات. احمد مشتاق صاحب کی زندہ باد زندہ باد. سر آپ کوئی ایسے اشعار جو کسی دوسرے شاعر کے سنانا چاہیں؟ بہت سے شعر ہیں جو مجھے یاد آ. جی 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 جی. ایک اقبال کوثر کا شعر مجھے بہت پسند ہے. جس طرح لوگ خسارے میں بہت سوچتے ہیں کیا سہل آج کل ہم تیرے بارے میں بہت سوچتے ہیں. دوسرا ایک شعر میں آسی کرنالی کا آپ کو. اچھا. موسم ہجر جو آیا تو قیامت لایا. اچھا. موسم ہجر جو آیا. موسم ہجر جو آیا تو قیامت لایا. موسم ہجر گیا پر وہ قیامت نہ گئی. ہائے 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 واہ واہ واہ. کیا کہنے کیا کہنے. موسم ہجر گیا پر وہ قیامت نہ گئی. صاحب کسی بھی دوسرے شاعر کے وہ اشعار جو آپ کو پسند ہیں. خالد احمد صاحب کا ایک شعر سناؤں گا کہ ترک تعلقات پر رویا نہ تو نہ میں. ترک تعلقات پر رویا نہ تو نہ میں لیکن یہ کیا کہ چین سے سویا نہ تو نہ میں. واہ واہ کیا بات ہے بھیا. خالد احمد صاحب کا ایک نعتیہ شعر بڑا ہی خوبصورت کہ ابھی مٹی نہ کھنکی تھی ابھی پانی نہ برسا تھا. کیا بات. مگر بزم عناصر میں تیرے ہونے کا چرچا تھا. عمیر بھائی وہ بھی سنا دیں اپنے مرکز کی طرف. ہاں جی. آپ کی نظر کہ اپنے مرکز کی طرف مائل پرواز تھا حسن بھولتا ہی نہیں منظر تیری انگڑائی کا. عمیر بھائی ذرا مشکل سوال ہے. کسی دوسرے شاعر کو ہے مشکل یا نہیں ہے ویسے پہلے تو اس میں رائے کرنا. کسی دوسرے کو سراہنا. بہت سے ہیں پسندیدہ تو کوئی مشکل. اچھا. لیکن وہ ظاہری بات ہے جو ذہن میں اس وقت صغیر ملال صاحب کا شعر ہے. جی جی. کہ سمندر ہے اگر منزل تمہاری. اچھا بہت اچھا. سمندر ہے اگر منزل تمہاری تو دریا سب سے سیدھا راستہ ہے. اجازت صاحب آپ بھی کوئی ایسا ایک شعر اگر کسی دوسرے شاعر کو جو آپ کو پسند ہو؟ فوری طور پہ تو کچھ ایسے یاد نہیں آ رہے. ایک شعر یاد آیا کہ بچھڑ کے تجھ سے نہ دیکھا گیا کسی کا ملاپ. اچھا. بچھڑ کے تجھ سے نہ دیکھا گیا کسی کا ملاپ. اڑا دیے ہیں پرندے شجر پہ بیٹھ. ہائے 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 بھائی کیا بات ہے. واہ واہ واہ. زندہ باد زندہ باد. ایک سوال اور بس پھر ہم ذرا آخر میں آپ سے دوبارہ کلام سنتے ہیں. سب سے یہ مجھے ذرا بتائیے جو ابھی چونکہ اشعار ہم نے سنے ظاہر ہے جب ہم مشاعرے میں ہوتے ہیں تو باقی جو شعراء کا کلام سن رہے ہوتے ہیں وہ شاید درجنوں بار نہیں سینکڑوں بار سن رکھا ہوتا ہے. اس لیے کہ ظاہر ہر مشاعرے میں وہ ویسی ہی غزلیں بالعموم سننے کو ملتی ہیں جو ذرا زیادہ داد سمیٹتی ہیں. تو تہذیب بھائی آپ سے ذرا آغاز کرتے ہیں کہ یہ مرحلہ جو ہے یہ بڑا جان لیوا ثابت ہوتا ہے بار بار ان اشعار کو سننا. اور کیا دیانتداری سے واقعتاً اس وقت کچھ ایسے اشعار ہوتے ہیں جن پہ واقعی لطف لے کے داد دیتا ہے دوسرا شاعر؟ ہاں میرے خیال سے مشاعرہ تو بالکل ہی الگ چیز اب بن گیا. مثال طور اب ہم اگر کہیں جائیں تو اگر کوئی نئی چیز سنائیں تو اس پہ زیادہ خاموشی ہو جاتی ہے. جی. لوگ وہ سننا چاہتے ہیں جو انہوں نے سن رکھا اور جو وہ آپ کے ساتھ دہرا سکتے ہیں. جو دہرا سکتے ہیں تو اس کو ریلیٹ بھی کر سکتے ہیں. اس سب میں کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے شاعر ہیں جو کچھ نیا نہیں سناتے. مجھے یہ لگتا ہے کہ جب بھی آپ کہیں جائیں تو آپ کچھ نیا بھی سنائیں اور آپ کو پرانا بھی سنانا چاہیے. مجھے لگتا ہے ان کو مطلب مکس اینڈ میچ ہونا چاہیے. ہاں جی. تھوڑا اپنا جو کلام آپ کا بہت معروف ہے وہ بھی اور اس کے ساتھ کچھ اچھا اور نیا بھی سنا دیں. اب میں نے جو اچھا کہا ہے وہ آپ نے غور نہیں کیا جان کے اگنور کیا ہو. سر سچی بات ہے کہ میں تو کچھ چیزیں اگر بار بار سناؤں تو میں خود بور ہو جاتا ہوں. دوسروں کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا. لہٰذا میں کچھ 40 مشاعرے کے سٹیج پہ ہوں. جی. میں جب پلٹ کے دیکھتا ہوں تو شروع میں جو میں غزلیں سناتا تھا وہ میں آج نہیں سناتا. اچھا. جن سے اس زمانے میں مشاعرے پڑھے لوٹے اور سارا کچھ کیا. تو وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں جو ہیں وہ بدلنی چاہیے. صحیح. اور شاعر کو رسک لینا چاہیے کہ اگر غزل پہ داد نہیں مل رہی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اچھی غزل. جی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک مشاعرے میں ایک غزل ہم سناتے ہیں بڑی داد ملتی ہے
وہی غزل کسی اور مشاعرے میں سنائے تو بالکل ایسے مقدس خاموشی کے ساتھ سنی جاتی ہے. واہ واہ. تو اس سے پرواہ نہیں کرنی چاہیے میرا خیال میں, نئی غزلیں شامل کرتے رہنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. یہ صاحب ذرا اس پہ رائے دیجیے گا. اچھا, جس طرح کہا تابش صاحب نے, مشاعرے کی اپنی مکینکس ہوتی ہے, اور کئی دفعہ جس جگہ پر آپ آ رہے ہوتے ہیں آپ سے پہلے مشاعرے کو ٹیمپو جسے کہتے ہیں اس کا پہلے والے شعراء بڑھاتے ایک ایسے مقام پہ لے آتے ہیں کہ آپ کو اپنی ایسی غزل سلیکٹ کرنی پڑتی ہے جو اس ٹیمپو کے مطابق. اس وقت آپ ریوزٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ایسا یہ نہیں. یس. البتہ یہ میں بالکل متفق ہوں کہ کوئی ایک یا دو یا چار چیزیں نہیں ہونی چاہیے جو آپ لگاتار وہی سنائیں. آپ کے پاس زیادہ چوائس ہونی چاہیے. عمیر بھائی, اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو یہی کہ ہر مشاعرے کے جو سامنے آپ کے سامعین ہوتے ہیں, نفسیات ہوتی ہے ایک, کسی خاص علاقے میں کچھ طرح کے وہ مسائل ہیں, ان پر وہ لوگ سنتے ہیں اشعار, کسی دوسرے علاقے میں. اب ہم جو شاعر بیٹھے ہوتے ہیں نا, ہمیں لگ رہا ہوتا ہے ایک ہی شعر بار بار, لیکن اب دیکھیے گا ایک مہینے میں ایک مشاعرہ اسلام آباد ہے, ایک کراچی ہے, ایک پنڈی بھٹیاں, ایک چشتیاں. جی آپ ہر جگہ ان کے لوگوں کو نیا سنا رہے ہیں, وہ ان کے لیے نیا ہے. اور یہ ان کے ساتھ زیادتی ہوگی کہ اگر آپ نے بہترین کلام ان کو نہیں سنا ہے اور وہ سننے کے لیے آئے ہیں. میرا خیال ہے کہ سوشل میڈیا کے دور میں کچھ نیا نہیں ہے. یہ بات بھی درست ہے, لیکن مشاعرے کی آڈینس لائیو ہی ہوتی ہے نا, وہ سامنے سے بیٹھے ہوئے. میں نے دونوں باتیں ایک ہی ساتھ کر دی کہ پرانا بھی سننا چاہیے, نیا بھی سنانا چاہیے. کلیپنگ کر دیجیے. آج آپ کہیں کوئی غزل سنائیں تازہ تو اگلے شہر میں جب جائیں گے تو وہ کہیں ان کو نئی چیز پرانی ازبر ہوگی, سن چکے ہیں. سر اگین آپ بتائیے گا کہ یہ جو اشعار ہیں, یہ ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ جب آپ نئی غزل لکھتے ہیں کوئی, تو آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ غزل سنائی جائے, کسی نہ کسی نے پڑھا میں بالکل سنائی جائے. تو میرا طریقہ کار یا میں جو پسند کرتا ہوں وہ یوں ہے کہ پرانی اگر چند غزلیں معروف ہوئی ہیں تو ان کے دو شعر سنا کے 2-3, اور پھر اس کے بعد نئی غزل. یہ بھی ایک مطلب میرا ہے کہ ویسا کہ وہ نئی غزل بھی پہنچے لوگوں تک. صحیح. تو جناب اب پھر ذرا تالیاں بجا دیجئے, اور تالیاں یوں بھی بجا دیجئے کہ اب ہم ذرا ایک جی سوال کیت کریں. بہت زور سے آئیے. عید کے موقع میں ہم کسی کو بھی نراش نہیں کرنا چاہتے. میں کافی دیر سے کنٹرول کر کے بیٹھی ہوں. سر میرا نام بطول ریاض ہے, میں بائی پیشن ایک ٹریولر ہوں, پاکستان کو ایکسپلور کرتی ہوں اپنی بائک پہ. ماشاءاللہ فیمیل بائکرز آئیں گی. اچھا, زندہ باد جی, تھینک یو سو مچ. آپ جس طرح داخل ہوئے نا, ایک بار لگا کہ کوئی گینگ آ گیا ماشاءاللہ. جی میرا سوال تھا, ابھی تھوڑی دیر پہلے محبت کے ٹاپک پہ سوال چلا تھا تو بہت زور سے آ رہا تھا, میں نے کہا پوچھ لوں. پوچھیے. بالکل ٹھیک, کیونکہ آپ کا ایکسپیرینس ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. اللہ اکبر. آپ ہی جواب دے سکتے ہیں. جی مجھے یہ بتائیں کہ محبت میں ایکسپریس کرنا کتنا زیادہ ضروری ہے, میل کا یا فیمیل کا, وٹ ایور. اچھا یہ دیکھیے, اب سنجیدہ بات ہو جائے. میرا یہ خیال ہے, اور پھر میں چاہوں گا ذرا ایک جملہ اس پہ باقی شخصیات آپ سے گھر لگے ہر بات آگے چلا دیتے ہیں. دیکھیں تو ایکسپریس کر دیتے ہیں. ہاں, ایکسپرٹ اوپینین. اس میں مجھے یہ لگتا ہے کہ زندگی کے ہر 5-10 برس بعد نا آپ کی رائے اپنے ہی متعلق, اپنے ہی بنائے ہوئے اصولوں کے متعلق تبدیل ہوتی رہتی ہے. ایک وقت تھا جب میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ آئی لو یو ٹو یہ کہنا تو ایک بالکل پتہ کی بات نہیں ہے. آپ اپنے عمل سے یہ ثابت کریں کہ میں محبت کرتا ہوں, آپ اپنا وقت دے کر, خیال رکھ کے. لیکن اب مجھے عمر کے اس حصے میں یہ لگتا ہے کہ نہیں, وہ بات ٹھیک ہے کہ آپ اپنے عمل سے ضرور بتائیے اپنے پارٹنر کو کہ مجھے اس سے کتنی محبت ہے, لیکن بہرحال یہ جتانا بھی بہت ضروری ہوتا ہے. آپ کو یہ کہتے رہنا چاہیے, کبھی ماتھے پہ بوسہ دے کے آپ کو بتانا چاہیے کہ آئی لو یو. اس سے رشتوں میں مجھے لگتا ہے کہ بڑی شگفتگی اور تازگی آ جاتی ہے. تو یہ تو کچھ عرصہ پہلے میں یہ سوچتا ہوں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, جیسے وہ صحیح کہہ رہے ہیں, اظہار کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. یعنی آپ ساری زندگی محبت کرتے رہیں اور 11:55 پہ کوئی اور ہیپی برتھ ڈے کہہ گیا تو آپ یہ بات آپ ایک دفعہ کیمرے میں بول کے نہ بتا دیں کہ اظہار کرنا چاہیے آپ کو. بھائی یہ میں اپنے زندگی کے, اپنے رشتوں کے تجربے سے آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں, اور یہ درخواست کر رہا ہوں, یہ ریکمنڈیشن, یہ سجیشن, یہ مشورہ کہ آپ اپنے تمام رشتوں میں, چاہے وہ بہن بھائی کا رشتہ ہے, چاہے وہ ماں بیٹے کا رشتہ ہے, چاہے میاں بیوی کا رشتہ ہے, چاہے محب اور محبوب کا رشتہ ہے, آپ سب سے یہ میری سجیشن ہے کہ پلیز اپنے جذبات کا, اپنی محبت کا کھل کر اظہار کیا کریں. اس میں دونوں طرح سے, الفاظ کے توسط سے بھی اور فزیکلی بھی. یعنی ہمارے ہاں باپ بیٹے کی ایک مثال میں دے دیتا ہوں آپ کو, آپ ہنسیں, اس بات میں ضروری نہیں ہے کہ
یعنی ایک زمانے میں جو ہمارے والدین تھے، جو باپ خاص طور پہ ہمارا جو کریکٹر ہے ہمارے معاشرے کا، اس سے ہم بہت زیادہ گھبراتے تھے اس کے سامنے تک جانے سے، چاہے جائے کہ ہم اس کے گلے ملیں یا ہم ان سے بیٹھ کے کہیں کہ ہمیں آپ سے بڑی محبت ہے. لیکن میں نے اب اپنی زندگی کے اس فیز میں آ کے سیکھا کہ جب آپ اپنے جوان بیٹے کو گلے لگاتے ہیں تو یہ دو طرفہ بہت ہی جو ہے نا وہ ریسیپروکیٹ ہوتی ہے آپ کی محبت، اور یہ کرتے رہنا چاہیے. تو ہر رشتے میں آپ کو جو اظہار ہے وہ عملی طور پر بھی اور الفاظ سے بھی کرتے رہنا چاہیے. تو یہ جو اتنی ساری شاعری ہو رہی ہے، شاعر بیٹھے ہیں، وہ اسی لیے تو ہو رہی ہے کہ محبت کو ایکسپریس کرنا ضروری ہے. جی کیا بات. شاعر تو ایکسپریس کر دیتے ہیں. ہاں، ایک عام آدمی کے لیے بالکل.